شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. معزز حضرات و خواتین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مقدس مہینے کے آخری 10 دنوں میں دوسری تاخرات میں ہیں. ایک تو ہو گئی بسپر 1 کی، اب یہ بسپر 3 کی ہے. کیا پتہ کہ یہی رات لیلۃ القدر کی ہو یا آنے والے دنوں میں لیلۃ القدر ہو، لیکن تلاش کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، محنت کرنا ہے. ان 5 راتوں میں کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے. بسپر 1 ہو سکتی، بسپر 3 ہو سکتی، بسپر 5 ہو سکتی، بسپر 7 ہو سکتی، بسپر 9 ہو سکتی. تو میری اور آپ کی کوشش یہ ہونا ہے کہ ہر رات ہمیں یہ سمجھ کر عبادت کرے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی ہے. تب چل کر میں اور آپ اپنا 100% دے سکتے ہیں. ورنہ اگر ہم سوچ لیں کہ آج نہیں رہے گی، اس کے بعد کی رہے گی، یا اس کے بعد کی رہے گی، یا اس کے بعد کی رہے گی، تو میں اور آپ اپنا 100% نہیں دے سکتے. اس کے لیے معمولی مثال، اگر ایک استاذ ہے یا پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، یا کوئی بھی مینیجر ہے، ایک ورک دیتا ہے اور اس نے مدت دی 30 دن، تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کام کو اٹھا کے دور رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس اور دن ہیں، 30 دن ہیں. اگر وہی اس نے کہا ڈیڈ لائن کہ مجھے 1 ہفتے میں چاہیے، تو ہماری اور آپ کی کوشش، میری اور آپ کی کوشش کیسا رہتی؟ پوری طرح اس میں اپنی جان جھونکم میں لگا کر کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے، محنت کرتے، جستجو کرتے تاکہ رزلٹ مجھے 6 دنوں میں دینا. تو ویسے ہی سمجھ لیجئے کہ آخری بچے کچھ دن ہیں کہ ہمیں رزلٹ بہترین اللہ کے پاس دینا ہے، ہماری محنتیں قبول ہونا ہے، ہماری عبادتیں قبول کروانا ہے. تو اس کے لیے میری اور آپ کی کوشش یہ ہونا ہے کہ بچے کچھ 8 دن ہیں. اب کیا پتہ 9واں دن ملے یا نہ ملے، لیکن میری اور آپ کی محنت ویسی ہونا ہے. تو عنوان ہے آج کے لیے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، نہ کہ تلوار سے. اسلام کے پھیلنے میں سب سے زیادہ جس چیز کا اثر رہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، مسلمانوں کے عادات، اخلاق. تلوار کا حصہ رہا لیکن تلوار سے نہیں پھیلا. تو یہی میرا آج کا ٹاپک ہے کہ وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. کہ اصل جو فتح ہے وہ دلوں کو جیتنا ہے. اسلام اسی کے لیے آیا. اسلام جسموں پر حکومت نہیں کیا ہے، دلوں پر حکومت کیا ہے. دلوں کو اس نے جیتا ہے کہ لوگوں کو فتح کرنے سے پہلے، ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے اس ملک والوں کے دلوں کو اسلام نے فتح کیا ہے. تو آج کا ایک ٹاپک وہی ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے اس میں اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے. کیونکہ خود سورہ بقرہ آیت نمبر 250 پر 6 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، سختی نہیں. اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو کوئی چاہے تو وہ ایمان لائے، جو کوئی چاہے تو وہ ناشکری کرے، کفر کرے. اللہ نے اختیار دیا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر کی آیت ہے. اسی طرح سورہ بلد وہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے. صحیح کیا ہے یہ بھی بتایا، غلط کیا ہے یہ بھی بتایا.
اچھائی کیا ہے یہ بھی بتایا، گناہ کیا ہے یہ بھی بتایا، خوبی کیا ہے یہ بھی بتایا، خامی کیا ہے وہ بھی بتایا، صراط مستقیم کیا ہے وہ بھی بتایا، غلط راستے، گمراہ طریقے، گمراہ فرقے، سب چیزیں ہیں۔ سب سے بڑھ کر انسان کو جو چیز دیا وہی چیز ہے جو ہم کو جانوروں سے، دوسرے چیزوں سے الگ کرتے ہیں، عقل و شعور، گفتگو، عقل و شعور کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ جو انسان کے پاس جو ذہانت ہے، جو عقل ہے، وہ ٹی بی نہیں، اربوں کروڑوں ٹی بیوں میں ہے۔ اتنی بڑی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ کی شکل میں انسان کو اللہ نے دیا، ہر انسان کو دیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ اور جس کو نہیں دیا ہے اس کے لیے تو وہاں مرفوع القلم، حساب و کتاب ہی نہیں۔ جس کو نہیں دیا اس کو حساب و کتاب نہیں، جس کو دیا ہے اس کو ہی حساب و کتاب ہے۔ اسی لیے دین میں کوئی سختی اور زبردستی نہیں ہے کہ عموماً آج کل سب سے بڑا غیروں سے اور خصوصاً عیسائیوں سے اور دوسروں سے اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ نعوذ باللہ، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے ذریعے، جہادوں کے ذریعے ملکوں کو فتح کیا ہے، اور اسلام کو پھیلایا ہے تلوار کے زور پر، نہ کہ اخلاق سے یا کوئی اور نظام نہیں ہے، بلکہ تلوار کے زور پر پھیلایا ہے۔ تو اس تقریر سے میں اور آپ جان لیں گے کہ اسلام کے پھیلنے میں اخلاق اور کردار کا ہاتھ رہا ہے، تلوار کا حصہ رہا، اصل سبب تلوار نہیں۔ تو پہلے تو دین میں کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رہتی دنیا تک کے لیے کہ تم کو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کرنا، کہ سختی نہیں کرنی ہے، بس ہے قبول کرنا ہے قبول کیجئے، نہیں قبول کرنا ہے وہ آپ کے اختیار میں۔ سختی سے کسی چیز کو تھوپا نہیں گیا ہے انسان کے اوپر، یہ دین، یہ مذہب، یہ اختیار دیا گیا ہے۔ چننا ہے کس کے لیے؟ اپنی کامیابی کے لیے۔ نہیں چنو گے، مومن نہیں بنو گے، جہنم تیار ہے ہمارے لیے۔ تو اشاعت اسلام کے اگر اسباب کو دیکھیں گے کہ اسلام جو پھیلا ہے، اس کے پھیلنے کے جو اسباب تھے کہ اتنا زیادہ پھیلا ہے کہ آج یہ 180 ملین، آج سے 10-15 سال پہلے کی گنتی ہے، یہ مسلمانوں کی تعداد ہے، عیسائیوں کی 220 ملین سے زیادہ ہے مسلمانوں کی۔ اور خوش قسمتی اور خوبی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ سب سے زیادہ دنیا میں جو مذہب آج پھیل رہا ہے، جس مذہب کو لوگ آج قبول کر رہے ہیں، وہ ہے اسلام۔ الحمدللہ مجھے اور آپ کو فخر کرنا ہے، فخر کرنے کی بات تو ہے۔ سب سے زیادہ جس کتاب کو لوگ پڑھ رہے ہیں، جس کتاب کو لوگ چھاپ رہے ہیں، جو کتاب پرنٹ ہو رہی ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ لیکن دوسری طرف افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے کہ جو اسلام پھیل رہا ہے وہ خالص توحید پر مبنی اسلام نہیں۔ لوگ اسلام تو لا رہے ہیں، امریکہ وغیرہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے آج، لیکن تصوف کا غلبہ ہے، صوفیزم کا غلبہ ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح دین ان تک نہیں پہنچنے کی وجہ ہے۔ لوگ ترستے ہیں، چاہتے ہیں حق کی طرف آنا، کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں سب کچھ پیچھے چھوٹ گئے ہیں سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے، ماضی میں بھی وہ اپنا حل پیش کرتا رہا، حال کے ساتھ بھی جڑا رہا، اور رہتی دنیا تک کے ابھی لیے بھی وہ جڑا رہے گا۔ اس لیے لوگ جان رہے ہیں، آ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کو کوس بھی رہے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہیں، بلا بلا کہہ رہے بھی رہے کہ تم آگ، سانپ اور اژدہے کے مانند ہو، کہ تمہارے پاس جس طرح اگر سانپ کے بل میں اگر کوئی ہیرا ہو، کوئی جواہرات ہو، تو اگر کوئی انگلی ڈالے تو سانپ کیا کرتا ہے؟ ڈسے گا، اور وہ اس ہیرے سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ تو غیر جو اسلام لا رہے ہیں وہ ہم مسلمانوں کو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ تم سانپ کے مانند ہو، خزانوں کو رکھ کر تم اس کے اوپر بیٹھ گئے ہو اور دوسروں کو فائدہ بھی نہیں اٹھانے دیتے، نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہو، خود فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، چلو دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، تم اس طرح کے مانند ہو۔ اللہ پوچھے گا تم کو، یہ ہم کو آ کر وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اسباب کیا ہے اسلام کے پھیلنے کا؟ پہلا، معاشرتی حقوق، خاندان، قبیلہ، تعلقات، یہ بہت زیادہ ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اکثر جگہ پر حسب و نسب چیزوں کو، ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ ہے، گورے کالے وغیرہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، کہ اگر یہی خود دیکھیے ہندوستان میں ہی دیکھیے کہ ہماری کیا حال ہے، کیا حیثیت ہے، اور غیروں میں بھی دیکھیے، اگر ہم دبئی کو گئے کام کرنے کے لیے، بحرین گئے، مسقط گئے، سعودی گئے، چاہے ہم وہاں 10 سال بھی رہے، 15 سال بھی رہے، 25 سال بھی رہے، 30 سال بھی رہے، وہاں کے افراد کس کا تعارف کراتے ہیں ہمارا؟ کیسا؟ ہی از انڈین،
وہ ہندوستانی ہے، وہ ہندوستانی آیا، اگرچہ کہ ہم اپنی پوری جوانی، پوری محنت، پوری قربانی پوری طرح دے دیے ہی، پھر بھی وہ ہم کو کیا نہیں مانتے؟ اپنے ملک کا نہیں مانتے۔ معمولی بات، دور کی بات، وہاں تک اسٹیٹ وائز دیکھ لیجئے، اگر کوئی آندھرا اور کرناٹکا کے ادھر ادھر کا آ کر یہاں ہے، چاہے وہ کتنا بھی یہاں آ کر یہاں محنت کر لے، یہاں قربانی دے دے، یا اپنا سب کچھ لگا دے، پھر بھی کیا بولتے ہیں؟ انہوں باہر والے۔ یہی چیز ہوتی ہے، عام الفاظ میں، عام لفظوں میں کہا جاتا ہے، قبول نہیں کرتی دنیا اتنی جلدی غیروں۔ اگر کوئی اور مذہب میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، تو باہر والے کو لیتے ہی نہیں، جو ان کے خاندان سے جو پیدا ہوتا وہی یہودی بن سکتا۔ اگر کوئی باہر والا بننا ہے تو اسے اجازت ہی نہیں۔ اور عیسائیوں کے پاس، ہر ایک کے پاس بھی، ایک ملک کا طبقہ دوسرے ملک کے پاس جاتا ہے، یا ایک فرقہ، ایک خاندان دوسرے پاس جاتے، چاہے کتنے بھی حالات کیسے بھی ہو، لیکن قربت نہیں، سادہ۔ لیکن اسلام نے کیا دیا؟ وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ۔ عجمی، عربی، کالا، غولا، رنگ، نسب، حسب کچھ نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اصل چیز جو معیار کی ہے وہ ہے تقویٰ۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں۔ آج سے کچھ سال پہلے حج کا ایک موقع تھا، بڑے پتے کی بات ہے، سننے کی بات ہے کہ حج کا موقع تھا۔ حج کے ایام میں لوگ ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، تو اس وقت 90s کا دور تھا، جب عراق وغیرہ کے جو حالات خراب تھے، بمباری وغیرہ کا جو حالات تھے، عراق ایران کی جنگ وغیرہ، اس وقت کے حالات تھے۔ تو وہاں پر امریکن ملٹری پولیس وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ ٹی وی چل رہا ہے، بڑا اسی وقت نیا نیا ہے کہ حج کے مناظر دکھا رہے ہیں۔ تو ایک شیخ کے ساتھ اس وقت کا عیسائی بڑا جنرل وغیرہ جو بھی تھا، اس کے تعلقات تھے، وہ کھڑا ہوا تھا۔ اب اس نے کہا، دیکھ کر حج کے آثار وغیرہ ہیں، ویڈیوز دکھائے جا رہے ہیں۔ اب اس شیخ نے پوچھا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، تم دیکھ رہے ہو لاکھوں کا مجمع ہے، کہ اس مجمع کو اگر ایک آواز میں لبیک کہنا ہے، اٹینشن میں لانا ہے، پوری طرح ترتیب دینا ہے، تو کتنا وقت لگے گا؟ اس نے کہا کہ اتنا بڑا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، کہ 10-12 گھنٹے تو لگیں گے۔ پھر اس شیخ نے کہا کہ یہ جو آئے ہیں لوگ، یہ خاندان الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ان کا ملک الگ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، رنگ و نسل سب الگ الگ ہے ان کے۔ اب بتاؤ کتنا وقت لگے گا؟ ایسا مسئلہ ہے، تب تو 12 نہیں 16 سے 20 گھنٹے لگیں گے، گھنٹے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو اس شخص نے جواب دیا۔ پھر اس شیخ نے کہا کہ اب جو وہاں ہو رہے ہیں کہ خاندان قبیلے کے حساب سے تو ہیں، ساتھ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اتنے لاکھوں کے افراد کو ہمارے پاس اتنی زبانیں بولنے والے بھی نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ۔ اور یہ بھی ہے ہمارے پاس اتنے آفیسرز بھی نہیں ہیں، جا کر ہلہ مچا کر کوشش کریں گے۔ معمولی 100 آدمیوں کو سب بستہ کرنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے، کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ فوجی بھی نہیں ہیں، اتنے زیادہ کارندے بھی نہیں ہیں جو سب کو پھر کر چل کر یہ کریں۔ تو اور پریشان ہوا۔ پھر کہا اب اتنے جو لوگ ہیں، اتنے جو افراد ہیں، وہ سب ایک طبقے کے نہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی کور، ہر ایک کے عہدے الگ ہیں۔ تو اس نے کہا ارے اس حساب سے دیکھے تو ججوں کا طبقہ الگ ہونا، مالداروں کا الگ ہونا، غریبوں کا الگ ہونا، درمیانی لوگوں کا الگ ہونا، تو ایک دن تو لگ جائے گا۔ اس کے الفاظ تھے، تو اس افسر کے الفاظ تھے، ایک دن تو لگ جائے گا۔ تو اس شیخ نے کہا انتظار کیجئے، کچھ ہی وقت میں ایک اعلان ہوگا، اعلان ہونے کے بعد تم غور کرو کہ کتنے منٹ میں ہوں گا، کام کتنے منٹ میں ہوتا ہے۔ ایام چل رہے ہیں، حالات ہو رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، اتنے میں اذان کی آواز آتی، اذان ہوئی، اقامت ہوئی۔ اقامت کے جو الفاظ تھے کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ، 1.5 سیکنڈ کے اندر سارے لوگ سب بستہ ہے، سارے لوگ سب بستہ ہے، پورے طریقے سے، کوئی کھڑایا، کوئی بولا، کوئی گفتگو، کچھ نہیں، گورا، کالا، حسب، نسب، خاندان، تعلقات سب ایک سب میں برابر، کچھ بھی نہیں۔ حیران ہو گیا، وہ سب سے بڑا معجزہ ہے امت مسلمہ کا، چاہے خاندان کیسا بھی ہو، غریب ہو، مالدار ہو، کچھ بھی ہو، سب ایک صف میں کھڑائی ہوتے ہیں، سب ایک صف میں کھڑائی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، یہاں اسلام ہے، یہاں ذات پات کا فرق نہیں، مالدار غریب کا فرق نہیں، امیر غریب کا فرق نہیں، طبقہ
تعلقات کا فرق نہیں، پیسوں کا فرق نہیں، کپڑوں کا فرق نہیں، عہدوں کا فرق نہیں ہے تو فرق تقوی کا، علم کا، مقام کا، مرتبے کا ہے۔ حیران ہوا، حیران نہیں ہوا بلکہ وہ کلمہ پڑھا۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑا معجزہ ہے امت مسلمہ کا کہ جیسے ہی سیکنڈوں میں، گھنٹوں میں کی بات نہیں ہے، 1 سے 1.5 منٹ کے اندر سارا مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ ہے نماز، یہ معاشرتی حق جس کو اسلام نے سب کو دیا ہے، کوئی کالا کوئی گورا، کہیں بھی تفریق نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں کہاں چن کر کوشش کر کے رائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لیے، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والوں کی طرح ہے۔ اور تو اور خندق کے جنگ میں ان کی رائے بھی لی گئی، ان کے عمل پر، ان کی رائے پر، مشورہ پر عمل بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معاشرے میں جو حقوق ہیں وہ سب کو برابر دیے جاتے ہیں، عزت سب کو، احترام سب کو، اور زبردستی اس پر بھی نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، عیسائی وغیرہ ہے، بہت ہوشیار تھا، خواہش تھی عمر رضی اللہ عنہ کی کہ ایمان لائے، کہا بھی، اشارہ بھی کیا، دعوت بھی دی، لیکن قبول نہیں کیا اس نے، تو کبھی سختی نہیں کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں اسلام نے کہ کوشش تو کیے ہیں، محنت تو کیے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، کتنا ترسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سختی نہیں، زبردستی نہیں۔ یہ ہے معاشرے میں رہنے کا حق اسلام دیتا ہے، جینے کا حق دیتا ہے، برابری کا حق دیتا ہے، اونچ نیچ یہ نہیں ہے۔ یہی چیز ہے کہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا کہ وہاں ماضی کا واقعہ یزدگرد جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، اس کا ایک بڑا سپہ سالار تھا کہ اس کا نام سیاہ آتا ہے، کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ غور و فکر کر رہا تھا، کیا پتا کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنے غالب آ رہے ہیں، اتنے زیادہ یہ لوگ ہیں، محنت ایسی ہے، تعداد میں کم، اسباب کم، ہتھیار کم، سب چیزیں کم ہے، پھر بھی کیوں یہ چیز ہے؟ دیکھا کہ ان کے پاس تفریق نہیں ہے، عزت سب کو ہے، احترام سب کو ہے، تو اس نے اسلام قبول کیا۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، خود ہندوستان میں بھی ہے کہ اندرا گاندھی کے زمانے میں یہاں بھی ہوا، کئی ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا، کئی سارے احباب نے اسلام قبول کیا، کیونکہ یہاں ذات پات کا فرق ہے۔ اس کو توڑا کس نے؟ اسلام نے توڑا ہے۔ اسلام کیا پیش کرتا ہے؟ تقوی اصل ہے، پرہیزگاری اصل ہے۔ مقام و مرتبہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرو، دنیا خود تمہیں مٹھی میں دے گا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی ارضہ، جو آخرت کو کمانا چاہے گا ہم اس کے حج کو اور بڑھاتے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں بندہ اگر چل کر گیا تو اللہ دوڑ کر آتا ہے، مطلب کیا؟ مدد کرنے کے لیے اتنا اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ ہے معاشرتی حقوق، یہ حقوق کی بنیاد پر لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے ہیں۔ دوسرا، قانونی حق، قانونی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اسلام کے پاس ایسا نہیں کہ اہل کتاب وغیرہ کے پاس کیا ہوتا تھا کہ اگر ان کا کوئی امیر گناہ کرتا، غلطی کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اگر کوئی غریب گناہ کرتا تو اس کو دبوچ لیتے، لیکن اسلام ویسا نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک سب برابر ہے، سب برابر ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک بار سفارش لے کر آئے، بنو مخزومیہ کی فاطمہ نامی ایک خاتون سے چوری ہو گئی، اعلیٰ خاندان کی تھی، اعلیٰ حسب نسب رکھنے والی خاتون تھی، سفارش ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، تیور بدل گئے، اور کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، اور ایک الفاظ میں لقطعت یدہا، بخاری کی روایت کے الفاظ ہے کہ اگر فاطمہ کوئی اور چوری کیے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو شریعت کے اعتبار سے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ ہے شریعت، قانون کے پاس سب برابر ہے، یہاں تفریق نہیں ہے، ذات پات نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، خلفائے راشدین کو دیکھا گیا، کٹ گھڑوں میں دیکھا گیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے کہ کیا کچھ حالات تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے والی تھے، ذمہ دار تھے، ان کا بیٹا ایک اور عام آدمی سے لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، کچھ درے مار دیا، کوڑے لگا دیا۔ وہ آیا شکایت لے کر دربار عمر میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ بلایا ان کے بیٹے کو، صرف بیٹے کو نہیں بلایا، باپ کو بھی بلایا ساتھ میں۔ مدعا رکھا گیا، غلطی ثابت ہوئی تو کہا کہ مارو 10 کوڑے اس پر، ساتھ میں کہا کہ ان کے والد پر بھی مارو کوڑے۔ وقت کا والی ہے، فاتح ہے مصر، معمولی بات نہیں، ایجپٹ کو فتح کرنے والے صحابی ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حکم صادر کرتے ہیں کہ صرف بیٹے کو نہیں، باپ پر بھی کوڑے لگاؤ۔ کیوں؟
کیونکہ باپ کی تربیت برابر ہونا تھا. باپ کے اسی اثر و رسوخ کی وجہ سے بیٹا ایسی حرکت کیا ہے کہ بیٹا اتنا جری ہوا کہ وہ مام انسان پر ظلم کیا ہے, زیادتی کیا ہے, ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو, اس لیے باپ پر بھی کوڑے لگاؤ. یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا عدل اور انصاف کہ اس کی ساری دنیا میں گونج ہے. سب جانتے ہیں, سب مانتے ہیں کہ عدل و انصاف میں اگر ہے تو عمر رضی اللہ عنہ جیسی مثال نہیں ہے کہ خود کیسے حالات بھی ہو لیکن عدل و انصاف سے کام لیتے. کٹ گھڑوں میں تک کھڑنا پڑا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلافت کے دور میں امیر ہیں, امیر المؤمنین ہیں, خلفائے رابع چوتھے خلیفہ ہیں کہ خلافت میں ان کے دور میں ان کی ایک زرہ چوری ہو جاتی. زرہ ہو جاتی ہے, جو ڈھال جس کو کہا جاتا ہے سواڈ, وہ چوری ہو جاتی. تلاش کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, ایک یہودی کے پاس نظر آتی تو مانگتے ہیں, کوشش دیتا نہیں. تو چاہتے تو وقت کا خلیفہ ہے, اندازہ لگائیے چھین کر لے سکتے تھے, لیکن عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے کہ عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ میری زرہ ہے, اس کے پاس ہے. اس وقت قاضی شریح رحمہ اللہ تھے, بہت بڑے سلف میں سے ایک ہیں. گواہ پوچھتے ہیں, وقت کا خلیفہ ہے لیکن گواہی طلب ہوتی. گواہ کے طور پر وہ اپنے بیٹے اور غلام کو پیش کرتے ہیں. تو کہا بیٹے کی غلامی, بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کر سکتا, کوئی اور گواہ لاؤ. یہ کہہ کر وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں کرتے. وقت کا خلیفہ ہے, کٹ گھڑے میں کھڑا ہے, فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہے, زبان خاموش ہے اور جا رہے ہیں. یہ منظر, یہ حال, یہ چیز دیکھ کر وہ یہودی اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ زرہ واپس کیا بلکہ کلمہ تک پڑھا ہو. یہ اخلاق تھے کہ قانون سب کے لیے اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. یہ اسلام نے پیش کیا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جاؤ, قانون میں کبھی ترمیم نہیں, کبھی کمپرومائز نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حق جس کو دلنا ہے ویسا ہی دیا, کہ جیسی سزا ہو وہ سب کے لیے ہو. کبھی کسی کے لیے اس طرح اسلام نے نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ اسلام زیادہ پھیلا. اسلام کے پھیلنے کا ایک سبب قانون سب کے لیے برابر ہے. تیسری چیز اور اسی میں ہے کہ خود آپ رضی اللہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کچھ کہتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ حبشی ہیں, حبشی افریقن ہیں, حبشی ہیں, لیکن کیا کہہ کر پکارتے تھے عمر رضی اللہ عنہ, سیدنا, ہمارے آقا کہہ کر بلاتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. وحشی ہیں, وحشی غلام ہیں, کالے کھلوٹے بلال رضی اللہ نے, لیکن اسلام نے جو مقام دیا, جو مرتبہ دیا, جو رتبہ دیا, وہ رتبہ اصل ہے, قانون ہے, اس کا اعتبار ہے, عزت کا اعتبار ہے, مقام کا اعتبار ہے. اذان بلال آج بھی مشہور ہے کہ جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کچھ دن رہے, لیکن مدینے میں راس نہ آیا. کیوں؟ بارہا جب بھی اذان ہوتی یا اذان دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ انہیں نظر نہیں آتا تھا. تو اسی تکلیف کی وجہ سے وہ ہجرت کر کر شام وغیرہ چلے گئے تھے. جب کسی موقع پر واپس آئے تو ملنا چاہا مدینے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اس وقت مکے کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں, ابو سفیان ہیں اور بھی بہت سارے احباب. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے, سیدھے گئے, ملاقات ہوئی اور یہ لوگ باہر ہی کھڑے ہوئے. تو اس وقت ان کو کہا گیا والسابقون الاولون کہ بلال رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان لائے جب ایمان لانے کا مطلب جان ہتھیلی پر رکھنا ہے, انگاروں کو ہاتھوں میں لینا ہے. کیا کچھ سزائیں دیے دے, تاریخ اور سیرت کی کتابیں مشہور ہے بلال رضی اللہ عنہ سے. اسی وجہ سے یہ مقام اور یہ رتبہ انہیں ملا ہے کہ بات آئی ہے تو اذان دینے کے لیے جب کہا جاتا ہے, اذان دیتے ہیں, جیسے ہی پہنچتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, چہرہ نظر نہیں آتا ہے تو غش کھا کر کھٹ جاتے ہیں اور وہاں پر عورتیں روتی ہوئی آتے. یہ مقام ہے, یہ مقام اسلام اور عزت کی وجہ سے انہیں ملا ہے, ان کے تقوی کی بنیاد پر ملا ہے. اسلام یہی دیتا ہے انسان کو. تیسری چیز کردار کی پاکیزگی. ہمارا ایک مسلمان اور ایک مومن کا مطلب ہے اس کے اخلاق, اس کے کردار مثالی. یہی چیز صحابہ کرام نے پیش کیا, یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں. صرف انہوں نے چہرہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, زیادہ کچھ نہیں. چہرہ دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, اور یہ کہہ کر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. بڑے یہودی عالم تھے وہ, لیکن چہرہ دیکھ کر, کیریکٹر ہے, اخلاق ایسے, کردار ویسے تھے. قیصر جو کہ اس زمانے میں سپر پاور روم کا بادشاہ تھا,
اس نے کہا لوگوں کی جماعت کو جبکہ مسلمان فتح پر فتح فتح پر فتح ملکوں پر ملک فتح کر رہے ہیں تو کہا اس نے کیا وجہ ہے؟ اسباب ہمارے پاس زیادہ ہے، فوج ہمارے پاس زیادہ ہے، لوگ ہمارے پاس زیادہ ہے، تجربے کار لوگ ہمارے پاس زیادہ ہے، تیاریاں ہمارے پاس ہیں۔ یہ عرب بدوی کہا جاتا ہے، عرب کے لوگوں کو بدوی ہے، کھیڑے والے، راگستان کے ریتستان، وہاں وہی چیز وہاں تو یہ بدوی لوگ، کل کے بدوی جن کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے، جنگوں پر ان کی زندگیاں ہے، آج یہ ہم کو للکار رہے، ہمارے ملکوں کو فتح کر رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس اسباب نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس فوج کی تعداد نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سب خاموش تھے۔ تو ایک برے شخص نے کہا کہ ان کے اخلاق ویسے ہیں، رہبان اللیل فرسان النہار ان کی صفت ہے کہ راتیں ان کی عبادت میں گزرتے ہیں اور دن ان کا گھوڑوں پر گزرتا ہے۔ اللہ کے لیے وہ لڑتے، اللہ کے لیے وہ جیتے، اللہ کے لیے وہ مرتے۔ یاد کیجئے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو جب رستم کے دربار میں گئے، دیکھا کہ قالین بچھی ہوئی ہے، زیب و زینت سے، ریشم سے، آرائشوں سے بچھی ہوئی ہے، چیرتے ہوئے گئے۔ رستم کا دربار اس زبان میں سپر پاور تھا، وہ بادشاہ آج کے زمانے میں جیسا جاپان امریکہ ہے، چیرتے ہوئے گئے اور جا کر گاڑ کر کہا، للکار کر، دیکھ رہے ہیں لوگ، پوچھ رہے ہیں اتنی ہمت تمہیں کہاں سے آئی کہ تم تو کل کے بدوی تھو، چند سکوں کے لیے مرتے تھے، آج تمہاری اتنی ہمت؟ تو انہوں نے کہا جو تاریخ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاسلام۔ ہم آئے تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف جوڑے اور دنیا کی جو تنگینیاں ہیں، مشکلات ہیں، اس سے نکال کر اسلام میں جو وسعت ہے، اسلام میں جو سکون ہے، اس کی طرف لے کر جائے۔ ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الاسلام، کہ اسلام نے ہمیں یہ سربلندی دیا ہے۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، بھائی چارے کی ہوگی، ورنہ تلوار ہتھیار ہے، تیار ہے جہاد کے لیے۔ اس وقت جو تلوار لے کر آئے تھے وہ بھی بوسیدہ ہے اور اس پر چمڑا لپٹا ہوا تھا، کمان بھی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ ہے ایک صحابی رسول کی اخلاق، کردار، ڈٹ کر سامنے کہا، برملا کہا، اخلاق کی طہارت کی پاکیزگی کے ساتھ کہا کہ جب حالات ایسے تھے تو لوگ دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے صحابہ کرام کو کہ وہ تو وہ تھے جن کے پیٹ سے لگے ہوئے تھے، جن کے چہرے گھسلے ہوئے تھے، جن کے پیشانیوں سے عبادت کے آثار تھے، جن کی راتیں تہجد میں، عبادتوں میں، اور جن کے دن گھوڑوں پر ہوتے۔ وہ افراد کا ہے، وہ اشخاص کا ہے، متاثر ہوتے تھے خود بخود کہ ایسے اشخاص آج میں اور آپ کیسے؟ الحمدللہ سب کا پیٹ نکلا ہوا رہتا ہے، سب کا پیٹ۔ یا صرف ہندوستان نہیں، ہر جگہ دیکھیے کہ صرف عورت حضرات کا نہیں، مرد حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ دے آلتا، 4 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، بیچارہ اٹھا تو بیٹھنا مشکل، بیٹھا تو اٹھنا مشکل۔ پھر روزوں کی بات آئی، عبادت کی بات آئی تو انہیں سوچتا کیسا میں صبح سے شام تک بھوکا رہنا بول۔ ایسے اس میں اسے اخلاق اور طہارت کی پاکیزگی کا ملتی ہے۔ یہ تو قربانی کا نام ہے، روزہ نام ہے قربانی کا۔ ہمارا ڈائٹ کیسا رہتا؟ صبح میں کھاتے، افطار کو کھاتے، مغرب کے بعد، رات میں، پھر چلتے رہتی صبح تک ہمارا کام۔ 4-5 کلو اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے بڑھاتا، کم تو نہیں ہوتے اکثر، لیکن وہاں صحابہ کرام کیسے تھے؟ جو ملا کھا لیے، نہیں ملا روزہ رکھ لیے، راتیں عبادت میں گزارتے ہیں اور دن گھوڑوں پر گزارتے ہیں۔ قائدسیہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو خزانے ملے، اتنے خزانے کے دیکھ کر چکا چون ہو جانا، لیکن کسی نے وہاں خیانت نہیں کی، سب اٹھایا اور مدینہ حوالہ کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! یہ ہے اخلاق کی پاکیزگی، یہ مسلمانوں نے دیا ہے، یہ برابر صحابہ کرام نے پیش کیا۔ یہ اسباب ہیں اسلام کے پھیلنے کے۔ یہ تو ہوئی 3 سبب: معاشرتی حق، قانونی حق، اخلاق کی پاکیزگی۔ چوتھا جو چیز ہے معاملات کی صفائی، بہت بڑی چیز ہے کہ آج سب سے زیادہ انسان جو آزمایا جاتا ہے وہ معاملات، جھوٹ، سود، دھوکہ، غیبت، اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور تو اور تجارت کو کیا نام دیتے ہیں؟ سامنے والے کو ٹوپی پہنانا، وہ تجارت، دس از بزنس، دس از ناٹ کرائم۔ کرائم نہیں، وہ معلوم کیا بڑی ٹوپی پہنایا، میں کتنی پہنایا اچھی بڑی، وہ کرائم ہے، وہ ٹوپی پہنانا نہیں ہے، وہ تو تم نے دھوکہ دیا ہے، حرام کا مال کھایا ہے، اس کو بزنس نہیں بولتے، اس کو کرائم کہتے ہیں اسلام کی زبان میں۔
لیکن ہماری زندگیاں اس میں حقوق اللہ نہیں ہے، یہ حقوق العباد ہے. دنیا اسی کو دیکھتی ہے، دنیا اسی سے متاثر ہونا چاہتی ہے، لیکن ہمارے اخلاق کردار ویسے نہیں ہے. صحابہ کرام کے ویسے ہی تھے. معاملات کی صفائی. حمص کی فتح ہوئی. حمص کی فتح کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، وہ دمشق وغیرہ کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. جب آگے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں پر اس وقت کے عیسائیوں کو وہ بلا کر جمع کر ٹیکس کے طور پر جو مال لیا گیا تھا وہ سارا مال انہیں واپس کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر چاہا تو ہم دوبارہ آئیں گے، لیں گے، کیونکہ ہم تمہیں اب تک رہا ہماری ذمہ داری میں تھے، اب آگے ہمیں جا رہے ہیں، کیا پتا کہ واپس آئے یا نہ آئے، اسی لیے اپنا مال و متاع واپس لے لو. تو وہ عیسائی روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے جا رہے تھے، اے اللہ ان لوگوں کو واپس بھیج. اتنا ہی نہیں کیا، شہر پناہ کو انہوں نے بند کیا ان لوگوں کے دروازوں کو، اور کہا کہ ہمیں قیصر اور عیسائیوں کے بادشاہوں میں جو سکون اور امن محسوس نہیں ہوا، وہ امن اسلامی اور مسلمانوں کی ماتحتی میں ہم نے محسوس کیا ہے. اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کے ساتھ وہ سب بستہ ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا، اور اس کے لیے تیار بھی ہے اور محنت بھی کیے. یہ کیسے وہ متاثر ہوئے ہیں؟ یہ اخلاق سے متاثر ہوئے، معاملات سے متاثر ہوئے. کردار کی صفائی یہ مسلمانوں نے پیش کیا ہے کہ وقت کا بڑا خلیفہ ہو لیکن اپنے آپ کو ایسا پیش کیا کہ سامنے والا انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. یہ تھے صحابہ کرام. اسی وجہ سے اسلام اتنا پھیلا اور ایسا پھیلا. یہ ہوئی چوتھی بات کہ معاملات کی صفائی. واقعات تو بے شمار ہے لیکن ایک دو مثال میں دیتا جا رہا ہوں. یہ پانچویں بات ہے عفو درگزر. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ فتح مکہ کا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت رکھتے ہوئے، غلبہ رکھتے ہوئے، سب صاحب نے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے. کیا حکم ہوگا وہ بھی معلوم ہے، کیونکہ عربوں کا عام حال ہے کہ عربوں کے پاس کیا تھی حالت؟ لڑائی کرو، جیتو یا تو مرو. اب ان کے پاس مرنے کی حالت ہے، اور عام حالات اس وقت کے ویسے ہی تھے، یا تو مارو، اگر گرفتار ہوئے تو قتل. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام اعلان تھے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ، تم پر آج کوئی سرزنش نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو. یہ بڑا جملہ ہے. طاقت رکھتے ہوئے، بلبوتا رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا ہے. یہ ہے عفو درگزر. صلح حدیبیہ کا موقع ہو، فتح مکہ کا موقع ہو، غزوہ تبوک کا موقع ہو، سب میں یہی کچھ حالات تھے کہ سب کو آپ نے چھڑایا، آزاد کیا. اسی کا نتیجہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں آئے. اگر یہ ساری چیزوں کا حساب کرے تو اس میں تلوار کہاں ہے؟ اس میں تلوار نہیں ہے. آج سب سے بڑا جو ایجنڈا یا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف لوگ اٹھاتے یہی ہے کہ تلوار سے پھیلا. تلوار سے نہیں پھیلا ہے. تلوار کا حصہ رہا اخلاق، معاملات، کردار، باتوں کی صفائی، معاملات کی صفائی، کردار کی صفائی، اور قانون، معاشرتی حق، قانونی حق. یہ سارے چیزیں اسلام نے سب کو برابر دیے. صحابہ نے پریکٹیکل طریقے سے اس کو عمل کر کے پیش کیا، جس کا نتیجہ کہ اسلام پھیلا. اب میں آگے اسلام پھیلا ہے، ساتھ میں اسلام کیسے پھیلا ہے، دوسرے جنگوں کے مقابلے میں اسلام نے دنیا کو کیا دیا، یہ پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے عربوں کے پاس کیا تھا؟ عربوں کی زندگی لوٹ مار پر تھی. مارو یا تو مرو، جنگیں کرو، مال کماؤ، یہی ان کی زندگی تھی. کیونکہ ریگستان کا حال ہے، اور جاہلیت میں جنگ کے معنی ہی یہی قتل و غارت گیری، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، سب کچھ تھی. اور ان کا ایک مشہور نعرہ بھی تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، کیسے بھی ہو، تمہیں تمہارے بھائی کا ساتھ دینا ہے. اگرچہ کہ انہیں ظلم کیا ہو یا اس پر ظلم ہوا ہو. اس پر ظلم ہوا تو ٹھیک ہے، انہیں ظلم کیا ہے تو کیسے ساتھ دینا، وہ سب نہیں چلے گا، تمہیں تمہارے خاندان کا ساتھ دینا ہے. اسی وجہ سے عربوں میں جنگیں کیسی ہوتی تھی؟ بکر و تغلب کے درمیان جنگ بسوس 40 سال چلی. 1 سال 2 سال نہیں، 40 سال چلی. 70,000 لوگ مارے گئے، 70,000 لوگ. لیکن کسی نے جنگ روکنے کے بارے میں نہیں سوچا. اور خود اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی کیسی تھی؟ 100 سال چلی. اندازہ لگائیے، 100 سال دو خاندانوں کے درمیان چلی، لیکن کسی نے ہتھیار نہیں ڈالے. عربوں کا عام حال تھا کہ لڑائی کرنا، جنگی کرنا، اور اسی میں اپنے آپ کو جھونکنا، اور مرتے ہوئے بول کر مرنا کہ میرے بعد جنگ جاری کرنا، اور بستر میں مرنے کو وہ آر سمجھتے تھے. اسلام آیا تو اسلام کا بھی انہوں نے ایسے ہی سامنا کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ جنگ پر کھینچ لائے, جنگ کے میدان کی طرف لے آئے, کیونکہ ان کے پاس رگوں میں وہ چیز تھی. لیکن اسلام نے کیا کیا, 13 سال تک برداشت کرنے کا حکم دیا. مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینے کی 2 سالہ زندگی برداشت کرو, صبر کرو, ثابت قدم رہو, تھوڑا برداشت کر لو, تھوڑا برداشت کر لو. اس کے بعد ہے غزوہ بدر, 15 سال کے بعد. لیکن قربانیاں دیکھیے صحابہ کرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ کیسی محنت رہی ہوگی, کیسی تکلیف انہوں نے اٹھائی رہے گی. وہ بھی ایسے قوم کے پاس جن کی زندگی کا گزر بسر ہی جنگوں پر ہے, کہ وہ جیتے تھے ہی جنگوں پر. ایسے قوم کے ساتھ سامنا ہے اور جنگوں پر کھینچ بھی لائے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے ہی طریقے سے ان کا مقابلہ کیا, کہ ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو جیتا ہے. کہ بدر کا موقع ہے, صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے, 313. وہ بھی کیسے حالات میں, ہم نے سنا ہے اس سے پہلے 50-60 اونٹ ہیں, 2 گھوڑے ہیں, 6 اچھی تلواریں, باقی ٹوٹی پھوٹی تلواروں کے ساتھ لڑ رہے. سامنے لشکر پوری طرح ہتھیار زدہ, تیار, تجربے کے ساتھ, محنت کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ, سب 1000 کا لشکر ہے. لیکن اللہ نے غلبہ دیا. جنگ احد ادھر تعداد 700 کی ہے, ادھر تعداد 3000 کی ہے. اسی طرح خندق کا موقع, یہاں 3000 تقریباً کی تعداد ہے اور سامنے لشکر 10,000 تقریباً ہے. ہر لڑائی میں ویسا ہی حال تھا, ہر لڑائی میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دی. اگر اس کو رکھتے ہوئے جدید دور کے اگر جنگوں کا ہم موازنہ کریں, کہ جدید جو لڑائیاں لڑی گئی, پہلی عالمی جنگ, فرسٹ ورلڈ وار, کتنے لوگوں کو وفات ہوئی, 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگ, 1 کروڑ 50 لاکھ لوگ. یہ تو وہ ہے جو ریٹرن میں آئے. اب کتنے کی ایسی تعداد ہے جو ریٹرن میں بھی نہیں آئی فرسٹ ورلڈ وار میں. سیکنڈ ورلڈ وار 5.5 کروڑ افراد موت کے گھاٹ اتارے گئے. سیکنڈ ورلڈ وار میں 5 کروڑ 50 لاکھ افراد موت کے گھاٹ اتارے گئے. پھر ویتنامی جنگ, یہ بھی بڑی جنگ ہے, 30 لاکھ لوگ مارے گئے. اسی طرح رشیا کی جو خانہ جنگی ہے کچھ سال پہلے ہوئی, 1 کروڑ افراد وہاں مارے گئے. اسی طرح اسپین, اندلس, وہاں کی جو لڑائیاں ہیں اس میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ مارے گئے. اسی طرح عراق اور ایران کی جو استعماری جنگ تھی, آپس کی جو لڑائیاں تھی, اس میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے. اسی طرح عراق پر امریکہ کا جو غلبہ اور استعماری قبضہ وہ ہوا, اس میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے, جس کو ہم نے بچپن میں ہم نے سنا, ہمارے والدین کو, بڑوں کو ریڈیو وغیرہ لگا کر 2001, 2003 میں وہ سنا کرتے تھے کہ آج اتنا حملہ ہوا, آج اتنے لوگ مارے گئے, یا اتنے لوگ قتل کیے گئے, اتنے لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد شام کی جو لڑائی ہے, جو خانہ جنگی ہوئی, اس میں 5 سے 8 لاکھ لوگ مارے گئے. اب حالیہ دنوں میں, اتنے سالوں سے 1969, 71, 77 اور اب تک بھی جو لڑائیاں یا جو حادثات فلسطین میں ہو رہے, کتنے لاکھوں لوگ شہید ہوئے. اور اس میں اب 1-2-3 سالوں کی اگر تعداد کی جائے تو 20 سے 25 ہزار سے زیادہ معصوم بچوں کو شہید کیا گیا ہے. اندازہ لگائیے, 20 سے 25 ہزار معصوم بچے, ان لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. اب یہ عام دنیا کی جنگیں, کہ ہر جنگ میں دیکھیے تعداد کتنی ہے, کسی میں 1.5 کروڑ, کسی میں 5-5.5 کروڑ, کسی میں 1 کروڑ, کسی میں 1 کروڑ 20 لاکھ. لیکن ان سارے جنگوں کا رزلٹ کیا ہوا, نتیجہ کچھ نہیں ملا. سب لوگوں کو نقصان, فاتح قوم کو بھی نقصان, مفتوح قوم کو بھی نقصان. جو لڑائیاں لڑی یورپ, فرانس وغیرہ, سب بکھر کر رہ گئے. جرمنی بکھرا, یورپ بکھرا, سب رشیا بکھرا, کیا کچھ ہوئے, ٹکڑے ہوئے, کسی کو فائدہ نہیں ہوا, رزلٹ نہیں ملا. یہ دنیاوی جنگیں ہیں جو تباہی پر مبنی تھے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة, کہ بے شک بادشاہ اگر کسی جگہ پر جاتے, افسدوها, فاتح بن کر گئے تو اس کو تہس نہس کر رکھ دیتے ہیں اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. اور یہ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, رہتی دنیا تک یہی کچھ کیا جائے گا. کیا کچھ حالات ہوئے. ہندوستان کی حالت کیسی ہوئی, کہ 200-250 سال یہاں پر انگریزوں کی غلامی تھی, کہ اس سے پہلے سونے کی چڑیا تھی. لیکن کیا کیا, اس کو پوری طرح لوٹ کر سب خزانہ ختم کر اٹھا کر لے گئے. سب چیزیں ہوئی, رزلٹ کچھ بھی نہیں ملا اتنے سارے جنگوں کا. اب جو حالیہ وہاں لڑائی ہو رہی ہے, نتیجہ کیا ہے, دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے. کسی ایک کا نقصان نہیں, دونوں طرف سے نقصان ہوا ہے. لیکن اسلامی نبوی پیغمبرانہ انقلاب ایک واحد انقلاب ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو جھلکیا, جو نمونہ پیش کیے, دنیا آج ویسا پیش کرنے سے قاصر ہے. اندازہ لگائیے کہ
غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، غزوہ تبوک، ان ساری لڑائیوں کی جو تعداد ہے وہ 8 سال، سب پورا مکمل۔ لیکن دوسری لڑائیاں، یہ خود فلسطین کی لڑائی دیکھیے 70-80 سال سے چل رہی ہے، کہ 10-10 سال، 25-25 سال، 50-50 سال زمانہ چلے جاتا لڑائیوں میں۔ خود یہاں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کتنے سال لگے ہمارے لیے، 100 سے 150 سال ہم نے لڑائی کی، محنت کی، جگہدوں کی، لیکن اسلامی جو جنگیں ہوئی 8 سال۔ دیکھیے تصور کیجئے 8 سال، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، پھر 10 ہجری میں غزوہ تبوک وغیرہ۔ اب ان 8 سالوں میں مسلمان، مشرکین، یہود، عیسائی، جتنے بھی سارے تعداد ہیں مقتولین، چاہے عیسائی ہو، مشرکین ہو، یہود ہو، اسی طرح مسلم شہداء، ساروں کی تعداد جو مرنے والے ہیں وہ 1000 بھی نہیں تھی۔ اندازہ لگائیے 8 سال کی مدت ہے لڑائیوں میں، اور اس میں سارے مقتولین، بدر کا موقع ہے 13 مسلمان شہید ہوئے، ادھر 70 مارے گئے۔ احد کا موقع ہے 14 یا 15 مشرکین مارے گئے، ادھر 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اسی طرح غزوہ خندق ہو، خیبر ہو، اتنی ہی تعداد ہے، 20، 50، 70، 80 ایسے ہی تعداد رہے گی۔ ان ساروں کو ملا کر، یعنی صرف مسلمانوں شہداء کی تعداد نہیں، یہود ہو، عیسائی ہو، مشرکین مکہ ہو، ساروں کو ملا کر جو تعداد بنتی ہے وہ 1000 سے بھی کم ہے، یا 1000 مان لیجئے، 1000 ہی لکھ لیجئے۔ 8 سال کی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی زندگی ہے۔ 8 سال میں جو قتل ہونے والے، شہید ہونے والے، مارے جانے والے، ساروں کی تعداد 1000 ہے۔ وہ بھی کیسے اخلاق، کیا تعلیمات تھے؟ لڑائی میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو تلوار پھینک دے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو جنگ چھوڑ کر چلا جائے اس کے پیچھے نہ بھاگنا، جو گھر کا دروازہ بند کر بیٹھے اس پر نہ حملہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آئے اس پر حملہ کرنا، بس اتنا ہی، جو نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں جانا، زد میں نہیں بیٹھنا، تو ہمیں نہیں بیٹھنا۔ اس طرح کے اخلاق اسلام نے دیے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ صحابہ کرام کے بھی ایسے اوصاف تھے، لڑا تو اسلام کے لیے، تلوار اٹھایا تو اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، کفر کے خاتمے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، کہ مارنا ہے، لڑنا ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے۔ یہی اعلان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ایک مرتبہ کسی جنگ میں عورت کو دیکھا کہ وہاں پر کچھ قتل ہو گیا تھا، تو اب بہت بیزار ہوئے، بہت ناپسند کیے، بہت تکلیف میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس عمل سے بیزار۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ کوئی عورت ہو تو اس پر حملہ نہیں کرنا، کوئی بچہ ہو تو بچے کو نہیں مارنا، کوئی ہتھیار پھینک دے تو اس پر حملہ نہیں کرنا، کوئی جنگ چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے پیچھے نہیں جانا، کوئی دروازہ بند کر چلا گیا تو اس پر حملہ نہیں کرنا۔ یہ اخلاق، یہ تعلیمات دنیا کے کسی بھی جنگی ہسٹری میں ہم کو دیکھنے میں نہیں ملیں گی۔ یہ اخلاق پیغمبرانہ اخلاق تھے۔ یہ انقلاب پیغمبرانہ انقلاب تھا کہ 8 سال کی قلیل مدت میں مختصر سا خون بہا کر سارا مکہ بلکہ سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا۔ اس زمانے میں سارا عرب، جب حجۃ الوداع کا موقع ہے تو کم و بیش 1,00,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرفات کے میدان میں جمع ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ نبوی انقلاب ہے، یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ معجزہ ہے، یہ رحمت ہے، یہ دعوت ہے۔ یہ آج دعوت ہے اور رحمت ہے۔ یہ تلوار کے ذریعے نہیں ہوا، کیونکہ تلوار کے ذریعے 1 لوگوں کو، 2 لوگوں کو، 10 لوگوں کو کریں گے، لیکن جیسے وہ جائیں گے تو ان کی عمل کا سے، وہ دل سے تو اسلام نہیں لائے، زبان سے لائے ہیں۔ یہاں صحابہ کرام جو ایمان لائے، بس 13 سال مکے کی زندگی کا ہی اندازہ لگائیے کہ اسلام لانے کا مطلب انگاروں کو ہاتھوں پر رکھنا، لیکن صحابہ نے وہ زندگی کو قبول کیا۔ تکلیفیں آئی، سزائیں دیے گئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کو، لیکن سب کو سہا، برداشت کیا، سہما، سب کیا۔ کہ کس کے خاطر؟ اسلام کے خاطر کیا ہے۔ یہ ہے پیغمبرانہ انقلاب۔ اگر کوئی کہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے تو بس انہیں یہ کہہ دیجئے کہ اسلامی جو جنگیں ہوئی 8 سے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، اس میں سارے مقتولین کی تعداد، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرکین مکہ اور مسلم شہداء، سب کی تعداد ملا کر 1000 تک کی بنتی ہے۔ اور اس میں اتنا کم خون بہا کر اتنے مختصر مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب لایا وہ سارا عرب فتح کیا ہے، سارا عرب فتح کیا ہے۔
یہ انقلاب دنیا نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ آنے والے افراد دیکھ سکیں گے، کیونکہ اتنی مختصر مدت میں اتنا کم خون بہا کر کس نے کیا؟ کیسے حالات ہیں؟ صحابہ کرام کے ذریعے ایسے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ویسے تھی، اخلاق کریمانہ شریفانہ ویسے تھے، فتح مکہ ہو، غزوہ تبوک ہو، ہر لڑائی میں یہی کچھ حال تھا۔ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس سے نفیس رہا کرتے تھے، وہ بھی ایسا نہیں کہ پیچھے نہیں، سامنے مد مقابل رہ کر محنت کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، اور سب سے بڑا اثر دعاؤں پر ہوتا تھا، بھروسے پر ہوتا تھا۔ اسلام نے لڑائی کی تو بس اپنے بچاؤ کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا کہ اخلاق کی پاکیزگی ہر لڑائی میں، جو اجنادین کی لڑائی ہے، قادسیہ کی لڑائی ہے، یرموک کی لڑائی ہے، یہ سب بڑے لڑائی ہیں، اس کے علاوہ تقریباً کئی لڑائیاں ہیں، ہر لڑائی میں مسلمانوں کے پاس مد مقابل کا لشکر ہوتا وہ ڈبل ٹرپل ہی ہوتا، یہاں 30,000 تو وہاں 2 لاکھ، کبھی 3 لاکھ، کبھی 4 لاکھ، یہاں 40,000 ہے، سامنے 1 لاکھ کا لشکر ہے، لیکن الحمدللہ ہمیشہ فتح یاب ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جتنی جنگیں ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان بن ابی عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں، سارے لڑائیوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دیا، کیوں کہ ان کے اخلاق ویسے تھے۔ جیسے ہی لوگوں کے پاس اسلام پہنچتا گیا تو لوگ جوق دور جوق اسلام میں آنے لگے، اور تو اور اندلس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ خود بخود عیسائی رہ کر بھی اپنے نام کے ساتھ وہ اسلام میں نام رکھتے تھے، عربی زبان سیکھتے تھے بچپن سے۔ یہ اسلام پیش کیا ہے، اسلام جبر سے نہیں پھیلا ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ اختیار ہے، ایمان لانا ہے ایمان لاؤ، کفر کی حالت میں رہنا ہے تو کفر کی حالت میں رہو۔ لیکن آج میرے اور آپ کے اخلاق اور کردار کیسے ہیں؟ یہ ہندوستان ہے، اس سے پہلے ہی میں نے کہا تھا یہاں تلوار کی ضرورت نہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ اعتراض یہاں ہوتا ہے، نعوذ باللہ کچھ نوجوان بھٹک جاتے ہیں، یہ راستے سے نکل جاتے ہیں، ہندوستان میں جہاد کی نہیں دعوت کی ضرورت ہے، دعوت کی ضرورت، کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے۔ کیا اور کچھ لوگوں کو یہ بھی اعتراض رہتا ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے شاہ فیصل کے زمانے میں عیسائیوں نے، جو امریکہ وغیرہ کے بڑے بڑے افراد نے اعتراض کیا کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہے، کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کو رجم کر دینا، اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے کاٹ دینا، اگر کوئی اس طرح قتل کرے تو اس کو سولی پر لٹکا دینا، اتنی سختی کیوں ہے تمہارے قانون میں؟ تو وہ بلا کر اس دن کے جو میگزینز تھے وہ سب کے سامنے رکھا، امریکہ کے بھی رکھا، سعودی عرب کے بھی رکھا، رکھ کر کہا دیکھو کیا حال ہے۔ امریکہ کے جب میگزین دیکھے گئے تو کیا حال تھے اس میں، یہاں ڈکیٹی، یہاں مرڈر، یہاں ریپ، یہاں اس طرح کی چیز، یہاں چوری، وہاں چوری، لیکن جیسے عرب کے میگزین دیکھے گئے کہیں بھی اس طرح کی خبر نہیں۔ تو اسلام میں جو چیز ہے، جیسا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِأُولِيَاءِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ زندگی کیسا ہے؟ بدلہ لینے میں، دوسروں کے لیے زندگی ہے، عبرت ہے اس کے لیے کہ اسلامی سزائیں ایسی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے۔ خود ہندوستان میں لکھ لیجئے، کہیں بھی رکھ لیجئے، گناہ کرنے کے لیے انسان سوچتا نہیں، گناہ کرنے کے بعد سوچتا کہ میں گناہ پر پردہ کیسا ڈالوں، کوسے وکیل کو خریدوں، کوسے جج سے لڑائی کروں، کسے اپنے مٹھی میں لو، کیسا میں جھوٹے گواہوں کو لاؤ، یہ سوچتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے غلطی نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا، یہ نہیں سوچتا، گناہ پر کیسا پردہ پوشی کرے یہ سوچتا ہے انسان۔ لیکن اسلامی انقلاب اور اسلامی سزا ایسے ہیں کہ کرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ اگر معلوم پڑا کہ گیا میرا ہاتھ، اگر معلوم پڑا کہ میں زنا کیا نعوذ باللہ تو رجم کیا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، سزا دی جائے گی، کھلے عام عبرت کیا جائے گا، تو کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ تو اسلام یہی دیتا ہے کہ سزاؤں میں سختی نہیں ہے، بھلائی ہے اور زندگی ہے لوگوں کے لیے، کہ کرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ اگر میں کرا تو میری حالت کیا رہے گی، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کہ اس میں زندگی ہے، مطلب آسانی ہے لوگوں کے لیے، کہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ اسی لیے ہندوستان میں تو ہم یہ چیزیں نہیں لا سکتے، لیکن دعوت تو دے سکتے، دعوت اپنے اخلاق سے،
دعوت اپنے کردار سے، دعوت اپنے طور طریقے سے، اپنے تجارتوں سے، سود سے بغیر، دھوکے سے بغیر، رشوت سے بغیر، جھوٹ سے بغیر اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیجئے کہ ایک مسلمان ہو تو کیسا ہوتا ہے، کہ ایک داعی ہو تو کیسا ہوتا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے اور اسلام اسی کے ذریعے پھیلا ہے۔ اخلاق کا اس میں بڑا دخل رہا ہے کہ اسی وجہ سے جب سعودی کے شاہ فیصل ان کو دعوت دی گئی ہندوستان میں تو انہوں نے کیا شرط رکھی تھی اس زمانے کہ جب میں آؤں گا تو میرے راستے میں ایک بھی مندر یا ایک بھی مورتی نظر نہیں آنا۔ ابھی بھی دیکھیے اس وقت کے جو کالم ہے، ویڈیوز ہے، اخبار ہے، نظر آئیں گے آپ کو کہ ایک بھی نہیں رہنا۔ تو اس لوگوں نے اس وقت مصنوعی دیوار اور پردے لگائے تھے، جتنے مندر، جتنے چیزیں ان کے راستوں میں گزر رہے تھے۔ یہ ہے پیغمبرانہ عمل کی جیسی مثال، داعیانہ کردار ان کا ویسا تھا کہ اسلام کے لیے وہ آئے، اسلام کو پھیلانا ہے، بول کر آئے کہ میں اگر آنا ہے تو ایک شرط پر آؤں گا کہ میرے راستے میں کوئی مندر نہیں دیکھنا۔ کالم نگاروں نے اس وقت لکھا ہے کہ سب کو پردہ ڈال دیا گیا، کہیں پردہ، کہیں دیوار، کہیں چیزیں، اسی راستے سے وہ آئے۔ اور لکھنے والے اس وقت کے اخبار والے نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب نماز کا وقت آیا تو سامنے جو مسجد تھے وہاں اندر جاتے، ابھی بھی ہے، دیکھیے اٹھا کر اس وقت کے اخباروں کے اعتبار سے، کہ جب نماز کا وقت آیا تو مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو چپل چھوڑنے کی جگہ جگہ ملتی ہے، تو وقت کا بادشاہ ہے وہی نماز پڑھتا ہے، وہی نماز پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے نماز روکی گئی، وہ بھی نہیں، وقت ہوا نماز شروع ہوئی، یہ گئے، دیکھا جگہ یہیں پر ہے، یہیں پر کھڑے ہوئے۔ کالم نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے یہ اخلاق کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ اسلام ہے، اس میں سب کے لیے معیار روی ہے، اس کے پاس کالا گورا، حسب نسب، اونچا نچلا کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پاس ہے تو وہ تقویٰ ہے تو وہ اخلاق ہے۔ کالم نگاروں نے اس کو لکھا تھا کہ وقت کا بادشاہ ہے، یہاں نماز پڑھ رہا ہے، کہ اس کے لیے نہ نماز روکی گئی، نہ اس نے آبجیکشن کیا کہ مجھے یہ جگہ مل رہی، گیا دیکھا جگہ یہی ہے، رکعت باندھ دیا ہے۔ آج ویسے ہی اخلاق مجھے اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے، ویسے ہی کردار مجھے اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، سارا عرب جو فتح کیا، ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو جیتا تھا، لوگوں کے دلوں پر اسلام گیا، کہ اسلام کی پاکیزگی گئی، اسلام کی انسانیت گئی اور تہذیب، اور کیسے روشن مثالیں صحابہ کے یہ گئے، اس سے وہ متاثر ہوئے کہ یہ ایسے ہوتے، اسلام یہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق ایسے ہوتے۔ اگر کوئی اس کے بعد یہ کہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے یا تلوار کے زور پر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا، تو یہ دلائل ان کے سامنے پیش کیجئے، یہ واقعات اور یہ مثالیں ان کے سامنے پیش کیجئے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھی، پوچھ بیٹھی کہ اللہ کے رسول، سب سے زیادہ جو آپ کو تکلیف ہوئی وہ غزوہ احد میں ہوئی، کہہ رہے تھے، کیونکہ غزوہ احد میں آج کے زمانے کی عورتیں نہیں ہیں، اس زمانے کی عورتیں، آج کے زمانے کی عورتوں کا حال اگر میں کہوں تو ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو جائے، مجھے معاف رکھیے خواتین حضرات، کیسے رہتی ہے حالات ہمارے، دیکھیے اس زمانے کی عورتوں کو، احد کا موقع ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، پانی بھر کر لاتے تھے لوگوں کے لیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے، کیونکہ سارے مرد حضرات لڑائی میں ہیں، کہ جو بھی زخم ہوتا، تکلیف ہوتی، تکلیف آتی، زخم لگتا، تو صحابیات یہ جو ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، اس جیسے کچھ خواتین تھے، ان کا کام زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، ان کا علاج کرنا اور پانی پلانا، اور تو اور جنگ میں مجاہدین دن بھر کے لڑے ہوئے تھکے ہوئے رہتے، خبریں کھودنے تک کا کام ان خواتین نے کیا ہے۔ اندازہ لگائیے آج کے خواتین اس طرح کا کام کریں گے، زخم دیکھ کر 2 کلومیٹر دور بھاگیں گے، لیکن ان لوگوں نے اس کو جھیلا، اس کو جھیلا، اس کو دیکھا اور اس کو سہا اور پوری طریقے سے ساتھ دیا۔ خبریں تک کھودنے کی بات مورخین لکھتے ہیں، کیونکہ مجاہدین دن بھر کی محنتوں میں تھے، خبر کھودنے تک کی ذمہ داری عورتوں نے نبھائی، کہ باکمال خواتین تھے وہ۔ آج کیا ہوتا ہے حال ہمارے لیے، کہ جیسے ہی ہو جائے پریگننسی کے ایام میں تو اللہ ہی بچانا، 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ہی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے والدین کے گھر کو جانا۔ کیوں جانا ہے؟
نہیں ذرا سکون ہوتا وہاں چیزیں معلوم ہوتی. سکون مطلب نہیں ہے ریسٹ لینے کے لیے کاموں سے چھٹکارے لے کے جانا ہے. گئے تو برابر 3 مہینے سے لے کو 9 مہینے تک بیڈ ریسٹ, اس کے بعد سیزرنگ آپریشن. آج کل آپریشن کیوں زیادہ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ کام کاج کرنا بند کر دیا ہے ہمارے خواتین نے. محنت جیسی ہونی ہے ویسی محنتیں نہیں, اور سامنے والے بھی کیا کچھ کرتے ہیں. عورت کا تو مطلب سمجھتے ہیں پورا پرسان حال, کہ مطلب ہے کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہے اسے ساس گھر میں, لیکن دونوں طرف سے آسانیاں ہونا ہے. تو وہ بھی محنت کرے, ساتھ میں ساتھ دینے والا بھی ساتھ دے. لیکن یہاں 2 طرفہ پالیسی, یہ اوپر والی چاہتی ہے پوری محنت اس کے اوپر ڈالی, وہ چاہتی ہے میں کیا بھی نہیں کرنا, وہاں چلے جا کو ریسٹ لینا. جس کا نتیجہ کہ آج خواتین کی جو تربیت کے مثالیں ہیں, دیکھیے صحابہ کرام کے واقعات کو کہ کیسے خواتین خبر کھو دے ہوئی. رات کی تاریکی میں صبح سے پہلے, اب جو بھی وفات ہے 70 صحابہ وفات ہوئی, 70 صحابہ کی وفات ہوئی تھی اس زمانے میں, کہ کیسے ان لوگوں نے اپنے اخلاق کو کردار کو پیش کیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مثال اگر کہتا چلوں تو کیا حالات تھے, بارہا سنا ہوگا کہ مالدار صحابی تھے, راستے سے گزرے تو عطر اتنا نفیس لگاتے تھے کہ سارے راستے کو معلوم ہوتا کہ مصعب گزرا ہے. لیکن جب اسلام لائے حالات ایسے تھی, حد میں شہادت ہوئی تو ایک ہی کپڑا ہے, ایک ہی کپڑا, اتنا مالدار صحابی ہے, ایک ہی کپڑا ہے, اور اس میں بھی گنڈی وغیرہ نہیں ہے, کانٹوں کے ذریعے اس کو یہ کیا گیا ہے. دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دفنانے کا موقع آیا, پہچان میں نہیں آ رہے لوگوں نے, ان کی بہن نے ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر پہچانا ہے کہ یہ صحابی ہے. اس کے بعد جب دفنانے کا موقع آیا تو اس کو جو بیڈ شیٹ ہے پوچھتے اس کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے, تو کہا کچھ نہیں, یہ بس یہ جو لباس ہے جسم پر یہی ہے, اب اسی میں دفنانا ہے. سر پر اگر بیڈ شیٹ کو اوڑھتے ہیں تو پیر کھلتے ہیں, پیر پر اگر بیڈ شیٹ کو ڈالتے ہیں تو سر کھلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیڈ شیٹ کو جو بھی ہے ان کے کپڑے کو سر پر ڈالو, پیروں پر گھاس ڈالو. ایسا مالدار صحابی ایسی قربانی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے. اور اس میں خواتین کا ایک کمال ہے, یہ محنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چوٹ وغیرہ آئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ چوٹ ڈھلا رہی تھی, خود نکالنا, اس کے بعد مرہم پٹی کرنا, یہ سب کام کیے ہی روتے جاتی تھی کہ اللہ کے رسول کے ابا جان آپ کو کیا لوگ نہیں مانگتے, ایسے ایسے تکلیفیں دے رہے, ایسے ایسے تکلیفیں دے رہے. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے کہ جو چیز تم کو پیش آئی وہ تو حد میں ہی نہ آئی ہوگی, کہ آپ کو حد میں کیا کچھ ہوا, کہ آپ کو یہاں زخمی آئے, آپ کے دانت توڑ دیے گئے, شہید کر دیے گئے, آپ ایک گڑھے میں جا کر گر گئے, اتنا کچھ ہوا, آپ کے قتل کے پیاسے تھے, در پہ تھے. تو پوچھ کر کہتی ہے سب سے زیادہ تکلیف وہی نہ ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, اے صدیق کی بیٹی, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری قوم نے طائف میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا, طائف میں میرے ساتھ کیا کیا. پہلے تو دعوت قبول کرنے سے انکار کیا, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, یہ تجھ پر کیا نازل ہوا ہے, کسی اور بندے پر نازل ہو رہا. مکے میں طائف میں کتنے بڑے بڑے سردار ہیں, ان پر نہیں جیسا تم پر کیسے وہ نازل ہوتا ہے. اور تو اور جب آپ واپس نکلنے لگے تو شریروں اور اوباشوں کو لگایا, وہ اتنے پتھر برسائے کہ وضو کے لیے چپل جوتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے تھے وہ تک نکلنے کو دشوار ہو گیا تھا, پورا خون جا کر جم گیا تھا, جسم پورا لہو لہال ہے. ایسے حال میں آتے, لیکن کیا کہتے ہوئے آتے وہ دیکھیے, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, وہ مجھے نہیں جانتی ہے, میرا مقام نہیں معلوم کرتی ہے. یہ کردار, یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اسی لیے آپ کو کہا کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قربانی پیش آئی وہ دعوت کے میدان میں آئی. یہ بتانا ہے میدان جنگ میں نہیں, دعوت کے میدان میں آئی. مجھے اور آپ کو ویسا داعی بننا ہے, ویسے کردار اپنانا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ویسے اخلاق, ویسے کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اگر آج لیلۃ القدر ہے تو ہماری عبادتوں کو, روزوں کو, اور جو بھی ہماری قرآن کی تلاوت ہے اس کو قبول فرمائے. آنے والے دنوں میں بھی ہمارے لیے اور اچھے طریقے سے عبادتوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.